بسم الله الرحمن الرحيم. Hi friends, welcome to my YouTube channel Islamic Information and Learn Arabic Language. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں فرمایا کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر عمدن جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ وہ کون سے دو قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر رشک کرنا جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا اور پھر اس کو راہ حق میں اسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے حکمت عطا کی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ان دو شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ حدیث کے مطابق اللہ رب العزت کس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں؟ اور جس شخص نے طلب علم کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا تو اللہ رب العزت اسے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ کن لوگوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ ان کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ اور جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ اپنے پاس فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ علم کو کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ اللہ علم کو بندوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا بلکہ وہ علماء کی روحیں قبض کر کے علم کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جہالا کو رئیس بنا لیں گے، اس طرح اللہ رب العزت علم کو اٹھا لیں گے۔ خیر و بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو کتنا اجر ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر و بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اس بھلائی کو سر انجام دینے والے کی مثل اجر و ثواب ملے گا۔ وہ کون سی تین خصلتیں ہیں جن کے بارے میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا؟ نمبر 1، عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہو اور ان کی جماعت کے ساتھ لگے رہنا، کیونکہ ان کی دعوت انہیں سب طرف سے گھیر لے گی، یعنی کہ حفاظت کرے گی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کو یہ دعا دی؟ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی ایسی چیز سنی تو اس نے جیسے اسے سنا تھا ویسے ہی اسے آگے پہنچا دیا۔ کون سی چیز اسلام کی عزت میں کمی کرتی ہے؟ عالم کی لغزش، منافق کا قرآن کے ساتھ جدال کرنا اور گمراہ حکمرانوں کا فیصلے کرنا اسلام کے عزت میں کمی کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ وقت پر نماز ادا کرنا سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ مومن اور کفر کے درمیان کیا فرق ہے؟ مومن اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔